السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 فرام 17 اپ ٹو 20 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ بڑی قدرت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، یعنی اس کتاب یعنی قرآن مجید کو بالکل ٹھیک نازل کیا گیا ہے، اور بالکل صحیح باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی خاصیت ہے، اور یہ صحیح معنوں میں انسان کو اس کی حیثیت بتاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صحیح معنوں میں تعارف کراتی ہے، اور اس کے احکامات ہم تک پہنچاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بالکل حق ہے۔ لیکن اس کا یہاں ایک اور نام بھی، یعنی قرآن مجید کا ایک اور نام میزان ارشاد فرمایا گیا، یعنی اس کتاب کو میزان کہا گیا۔ میزان سے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بیلنس، یعنی ہر چیز کو سب ٹھیک تول کے بتا دینا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کے تمام معاملات کو ٹھیک تول کے بتا دیتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے، یہ حکم صحیح ہے یہ حکم غلط ہے، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اسی لیے اس کو میزان کہا گیا ہے، یعنی ٹھیک تول کے بتا دیتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے۔ تو یہ ایک بڑا بہترین تعارف ہے قرآن مجید کا، اور اسی لیے کسی معاملے میں بھی ہمارا اختلاف اگر ہو جائے دین کے معاملے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور یہ کتاب اس اختلاف کا فیصلہ کر دے گی۔ شرط صرف یہی ہے کہ اس کا بغور اس کے مطالعہ کی جائے، اس کی آیتوں کو سمجھا جائے، اور دیکھا جائے کہ کس آیت میں ہمارے کس مسئلے کا جواب ملتا ہے۔ پھر ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ تمہیں کیا خبر، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی ہے یا کتنی دور ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اس سلسلے میں وہ حدیث جبرائیل بھی آتی ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تشریف لائے وہ انسانی صورت میں، اور پوچھا ان سے کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اس کے بارے میں اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ تو حقیقت میں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کتنی دور باقی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ قریب ہو۔ تو اور ارشاد فرمایا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی جن کو یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوگا، تو وہ تو چونکہ ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں لاؤ کب قیامت آئے گی، جلدی لاؤ اسے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ، کیونکہ انہیں اس کے ہولناکی کا اندازہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کیا دوسرا مرحلہ آئے گا اس کا انہیں اندازہ نہیں ہے، نہ اس پر ایمان یہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندے کیے جائیں گے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن یہ انداز فکر، یہ سوچ، یہ ڈر، یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے پھر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کتاب کے ذریعے سے ان حالات پر ایمان لاتے ہیں جو قیامت کے بعد برپا ہونے والے ہیں، جن سے سابقہ پڑھنے والا ہے۔ تو جو یہ ایمان ہی نہیں رکھتے وہ پھر انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ تو کیسے ممکن ہے، سب مٹی میں مل گئے، خاک ہو گیا، پھر دوبارہ کیسے اٹھ جائیں گے، وہ ان بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن جو ایمان رکھتے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ ہوگا جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نازل ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو ان کی ضرورت ہے وہ عام طور سے پوری ہو جاتی ہے دنیا میں، اور جو چیز باقی رہ جائے گی وہ پھر آخرت میں ان کی وہ خواہش، وہ ضرورت پوری کر دی جائے گی اور کہیں بڑھ کے ان کو دیا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو بھی آخرت کے طرفگار ہوگا، آخرت میں بہتری چاہتا ہے، سمجھ جائے گا کہ یہ آخرت کی زندگی، دوسری زندگی جو ہوگی وہ ہمیشہ کی ہوگی، تو وہ اس کے لیے پھر اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اسی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ طلب کریں جو ہمیشہ کی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی، چھوٹی سی زندگی، چند سال کی زندگی، اس میں کچھ بھی مل بھی جائے تو کیا سب کچھ چھوڑ کے ہمیں یہیں جانا ہے؟ تو عقل مند آدمی اس طویل زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے طالب ہوتا ہے، اچھائیاں طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ نیک لوگوں کو دنیا میں محروم رکھے گا، ایسا نہیں ہے، ان کی ضرورتیں دنیا میں بھی پوری ہوں گی، خواہشات دنیا میں پوری ہوں گی، لیکن آخرت میں بدرجہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں اور خواہشات پوری ہوں گی۔ لیکن وہ لوگ جو صرف دنیا کے طالب ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح دنیا مل جائے، دنیا میں سب کچھ مل جائے، یہ زندگی ہماری اچھی سے اچھی ہو جائے، تو ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے، بہتر سے بہتر زندگی دے دیں گے، ہر طرح کے عیش و آرام مل جائے گا، راحتیں مل جائیں گی، خزانے مل جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہ کنگال ہوں گے، آخرت میں پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو اب یہ فیصلہ خود انسان کر لے کہ کیا چیز بہتر ہے، یہ چند روزہ زندگی کا عیش بہتر ہے، آرام بہتر ہے، یا پھر اس ہمیشہ کی زندگی کا آرام اور عیش بہتر ہے جو کہ آنے والی ہے۔ یہی سوچ کے آدمی اپنے اعمال کا فیصلہ کرے اور اسی کے مطابق پھر عمل کرے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے۔ اسی لیے قرآن یہ دعا سکھاتی ہے ہمیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے جو ہماری ضرورتیں پوری کر دے، اور ہمیں آخرت میں بھی بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور ہر مسلمان کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے جتنا زیادہ ممکن ہو۔ ایک بہترین دعا ہے یہ جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔